بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چہل حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی تھی ولا تلعب، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھ لی۔ پھر اس میں ہم نے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی تھی اس کے ضمن میں، اور احادیث مبارکہ میں سے 2 احادیث پڑھی تھی۔ تو اب اس پورے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کھیل کود سے متعلق، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا تھا ولا تلعب، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ تو اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کھیل کود کرنے سے اور فزیکل ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پر منع نہیں کرتا، بلکہ وہ کھیل کود جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کھیل کود یا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہوں، تربیتی لحاظ سے فائدہ مند ہوں، یا کوئی جائز تفریح ہو، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جس میں ہم نے مثال کے طور پر 4 چیزیں پڑھی کہ جس میں تھا کہ تیراکی سیکھنا، تیراکی کرنا، گھوڑ سواری کرنا، تیر اندازی، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اسلام ان کی اجازت بھی دیتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا اور دنیا میں کھیل کود کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو انسان کو بھیجا گیا ہے وہ ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 29، سورت کا نام سورۃ الملک ہے، آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ وہ اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون سا بندہ برے عمل کر کے آتا ہے۔ تو بہرحال لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر حد سے بڑھنا یہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح مومن جو ہے نا، فضول چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، کھیل کود کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ مومن اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اور مومن دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگاتا۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، اور یہاں پہ مسافر کی طرح رہنا ہے، اور میری اصل منزل وہ آخرت ہے، لہٰذا وہ آخرت کی منزل کے حساب سے وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر۔ یعنی دنیاوی زندگی کے اندر دنیا میں لگنے کے بجائے، دنیا کی چیزوں میں لگنے کے بجائے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھیل کود میں یا لہو و لعب میں مشغولیت سے بچائے۔ کھیل کود میں یعنی ایک جائز حد تک، مناسب حد تک، جس کا فائدہ ہو، یا دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو، ایسے کھیل کود میں ایسا کھیل کود اختیار کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لہو و لعب سے، فضول اور بیکار چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔